أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق اللہ العظیم. سورہ الحدید آیت نمبر 9 اور 10 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں جذبہ دلا رہا ہے کہ تم اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اپنی جوانی، اپنی صلاحیت، اپنے جسم کے اعضاء، اپنی طاقت اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے خرچ کرو. آیت کے الفاظ ہیں والذی ينزل على عبده آیات بینات. اللہ ہستی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل فرما رہا ہے. لیخرجکم من الظلمات الى النور، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. انسان اس وقت کفر کی، شرک کی، منافقت کی، جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے. اللہ نے آپ کو قرآن دیا، آپ کو رسالت کے منصب کو فائز فرمایا کہ آپ اپنی امت کو کفر کے، شرک کے اندھیروں سے نکال کر، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر جو ہے اسلام کی روشنی میں لے آئے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تمہارے ساتھ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. تمہارے ساتھ رحمت کرنا چاہتا ہے کہ جن اندھیروں میں تم بھٹک رہے ہو یہ تمہیں جہنم کی آگ میں لے جائیں گے، اور تمہیں اسلام کی روشنی کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں. ہمارا رسول دعوت دے رہا ہے تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اور جنت کے باغوں میں داخل ہو. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، نہ مال خرچ کرتے ہو، نہ اپنی صلاحیت خرچ کرتے ہو، نہ طاقت خرچ کرتے ہو. کیوں نہیں خرچ کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی میراث اللہ کی. آج تمہارے پاس طاقت ہے، مال و دولت ہے، صلاحیت ہے، کل کسی دوسرے کے پاس یہ چیز چلی جائے. یہ تو عارضی چیز ہے. اللہ اصل وارث تو اللہ ہی نے سب چیزوں کا وارث بننا ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وہ شخص اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے فتح سے قبل اپنا مال، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے خرچ کی، اور وہ شخص جو فتح کے بعد اپنی صلاحیت، اپنا مال، اپنی طاقت اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے خرچ کرتا رہا. یہ دو قسم کے انسان برابر نہیں ہو سکتے. جو مشکل حالات میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں کھپا دیتے ہیں، وہ جب آسان حالات آ جائیں، فتح نصیب ہو جائے، جو لوگ اس کے بعد خرچ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ پہلے کے اس قسم کے انسان بڑے اجر کے مستحق. یہ اس وقت بھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اور اب بھی جب کوئی ایسی کفر و اسلام کی جو ہے کشمکش آ جائے تو جو لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے مال پیش کریں گے، اپنی جانیں پیش کریں گے، اپنی صلاحیت پیش کریں گے، تو فتح کے بعد والے لوگوں سے بہت زیادہ اجر کے مستحق.
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتا ہے کہ ہر ایک کے لیے ہم نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.